دنیا میں وقت کا تعین کرنے کے لیے مختلف اقوام نے اپنے اپنے کیلنڈر بنائے۔ کسی نے سورج کی گردش کو بنیاد بنایا تو کسی نے چاند کی حرکت پر توجہ دی۔ اسلام جو فطرت کے عین مطابق دین ہے، اس نے چاند کی گردش پر مبنی ہجری کیلنڈر کو اپنایا۔ ہجری کیلنڈر نہ صرف وقت کا حساب رکھنے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ یہ اسلامی عبادات، تہواروں اور دینی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہمارا اسی سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلامی ہجری کیلنڈر کے بارے میں۔ اسلامی ہجری کیلنڈر ایک قمری نظام ہے جو چاند کی گردش پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے سال سے کیا گیا، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہی واقعہ اسلامی تاریخ کا سنگ میل بن گیا اور مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی۔ ہجری قمری کیلنڈر کے ہر مہینے کا آغاز چاند کی پیدائش پر ہوتا ہے اور اس کا اختتام چاند کی مکمل لائف پر ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سال کے دن تقریباً 354 یا 355 ہوتے ہیں، جو شمسی سال سے تقریباً 10 یا 11 دن کم ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں 17 ہجری سے ہوا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر سال 1 ہجری کا آغاز کیا گیا۔ اسلامی عبادات جیسے رمضان، حج، زکوٰۃ، عید، محرم وغیرہ کی تاریخوں کا تعین ہجری قمری کیلنڈر سے کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاستی امور اور خطوط کی تاریخ کا تعین بھی اسی کیلنڈر کے ذریعے کیا جانے لگا۔ ہجری قمری کیلنڈر کے مہینوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذوالقعدہ اور 12واں ذوالحجہ۔ مسلمان اپنی دینی زندگی کا حساب اسی کیلنڈر سے رکھتے ہیں۔ نفلی روزے، شب قدر، شب معراج اور شب برأت جیسے مواقع اس کیلنڈر سے وابستہ ہیں۔ اسلامی ممالک میں دینی تعطیلات، حج کا نظام، زکوٰۃ کی تقسیم ہجری کیلنڈر کے تحت کی جاتی ہے۔ مذہبی پروگرام، تبلیغی اجتماعات اور مدارس کے امتحانات بھی اسی کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں۔ چاند کی ایک مکمل گردش تقریباً 29 دن اور 12 گھنٹے کے آس پاس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے اور جس کا آغاز چاند کے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک میں رمضان، عید اور حج کے موقع پر چاند دیکھنے کا عمل اہم بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسلام میں چاند کے نظر آنے پر ہی عمل میں لائی جاتی ہیں۔ اسلامی ہجری کیلنڈر محض ایک نظام وقت نہیں بلکہ اسلامی روحانیت، تاریخ، تہذیب اور شعور کا عکس ہے۔ یہ کیلنڈر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کی یاد دلاتا ہے، دین اسلام کے نظام کی بنیاد رکھتا ہے اور ہر عبادت کی ترتیب اسی کیلنڈر سے جڑی ہوئی ہے۔ آج دنیا مغرب کے نظام وقت کی طرف مائل ہے، تو ہمیں اپنے اسلامی ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے
ہجری کیلنڈر کو اپنانا اور فروغ دینا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ہجری تاریخ کو کیسے یاد رکھتے ہیں۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اس بندہ ناچیز کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ